بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق کائنات نے سورۃ صف 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے۔ علیم اس کا معنی ہے دردناک، یعنی جو عذاب تمہیں تکلیف دے گا، جو عذاب تمہیں پریشانی میں مبتلا کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ خالق کائنات نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں رسول سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تیسرا تمہیں عذاب علیم سے بچانے والی چیز یہ ہے کہ تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ تمہارا جہاد کرنا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ یہ تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم اس چیز پر دیکھیں کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو عذاب علیم سے بچاتی ہے، اور اس امت کو ظاہر ہے اور بھی جو بڑی تکلیفوں سے دوچار ہے، اور دنیا کے اندر جگہ جگہ پر مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاد امت کرے تو اللہ خالق کائنات مسلمانوں کو کفار پر سربلندی عطا فرمائے، اور اسی جہاد کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اپنی زمین پر اپنے نظام کو قائم کرے۔ تو لہذا جہاد اپنے مالوں کے ساتھ ہو یا اپنی جانوں کے ساتھ ہو، یہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا مالوں اور جانوں کے ساتھ، اس سے ایمان والے جو ہے عذاب علیم سے بچ جائیں گے، دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس کے بعد آخرت کے صلے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کرو، تو اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر اسی طرح وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، یعنی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہ تمہیں ایسی پاکیزہ رہنے کی جگہ عطا فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تمہیں پاکیزہ رہنے کی جگہ عطا فرمائے گا۔
و مساکن طیبۃ، ایسی رہنے کی جگہ جو پاکیزہ ہے، فی جنات عدن، اور وہ ہے کہاں؟ ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر۔ تو لہذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جہاد فی سبیل اللہ کرے، خواہ وہ جہاد اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دینے کی صورت میں ہے یا خود اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی صورت میں ہے، خود اللہ کی راہ میں اس جہاد کے اندر شریک ہو، اس صورت میں ہو، تو خالق کائنات نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ صلہ کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ خالق کائنات تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے کے لیے ایسی پاکیزہ جگہ عطا فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ اور خالق کائنات نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی عذاب سے بچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے، عذاب میں مبتلا ہونا یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے جہنم سے، عذاب علیم سے بچنے کے جو ان آیات کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ ہو، اس کی وجہ سے بندہ عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔